دنیا میں ہر طرح کے مذہب ہیں اور کئی طرح کے لوگ ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سنت ابراہیمی پر عمل کریں اور قربانی میں حصہ لیں۔ لیکن یہ قربانی کا عمل شروع کیسے ہوا یہ تو سب مسلمان جانتے ہی ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے اور قربانی کا سلسلہ شروع ہوا کیوں، یہ بات کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ قربانی کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تو اس وقت بت پرستی بہت عام تھی اور دیگر مذاہب میں بلی دینا ایک رواج تھا۔ نہ صرف جانوروں پر بلکہ بچوں پر اور لڑکیوں کی بلی بھی دی جاتی تھی، اور اب بھی یہ سلسلہ کسی حد تک ہے کہ آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو، عورت کا قتل کرو تو بھگوان خوش ہوگا، لیکن الحمدللہ مسلمان میں یہ چیز شروع سے ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میرا بیٹا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، تو بیٹے نے جواب دیا بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دنیا میں امتحان بھی لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے، لیکن اسی وقت ایک بھیڑ یا دمبا قربانی کی جگہ پر آ جاتا ہے اور وہ جانور قربانی کا حصہ بن جاتا ہے، اور آج تک وہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے، صرف اور صرف یہ یاد دلانے کے لیے کہ کسی بھی انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر بچوں کو اور عورتوں کو بلی کا ذریعہ بنا کر قتل کر دیا جائے تو وہ جو مسلمان نہیں ہیں اور جس کو بھی مانتے ہیں وہ خوش ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اور اگر کسی جانور کی بھی بلی چڑھائی جاتی ہے تو وہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بلی چڑھانے کے بعد اس جانور کو وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، مطلب کسی کے استعمال میں نہیں آ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی بھوک مٹانے کی خاطر اس جانور کا کچھ حصہ لے جائے، لیکن جب مسلمان قربانی کرتے ہیں تو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، اور جو بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ تو قربانی کرنے والا اپنے استعمال میں لے سکتا ہے، دوسرا حصہ ہمیں اپنے رشتہ داروں میں بانٹنا چاہیے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹ دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ حج میں، اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تقویٰ اور آپ کی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ قربانی کے موقع پر یاد دلایا جاتا ہے کہ مسلمان تو سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہی ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں اور بلی کے نام پر چاہے انسان ہو یا جانور، یہ درست نہیں ہے، اور دوسرے مذاہب میں انسانوں کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے اور جانوروں کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے، جو کہ تھوڑی دیر پہلے وہ جاندار تھے، بعد میں مردہ حالت میں پڑے ہوتے ہیں، اور ان کو کسی بھی عمل میں نہیں لایا جاتا۔ مطلب یہ کہ قربانی کے عمل میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی، اور نہ صرف یہ بلکہ انسانیت کیا ہے، اور قربانی کے ذریعے تمام انسان بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے بعد دنیا کے تمام انسان خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، سبق ملتا ہے کہ قربانی کے ذریعے سب انسانوں کو یہ بھی پیغام مل رہا ہے کہ انسانوں پر بھی رحم کرو۔